اسلام نے عورت کے مقام کو بحال کرایا۔ معاشرے میں سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، عورت کی صورت میں آپ نے اسے گھر کی ملکہ بنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے۔ آج میں اپنے معاشرے کے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کل عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک بہت ہم شور اور واویلا سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کہاں کھڑی تھی، عورت کا کیا مقام تھا؟ اسلام نے سب سے پہلے عورت کے وقار کو، اس کے احترام کو، اس کے اکرام کو، اس کے اسٹیٹس کو معاشرے میں بحال کرایا۔ تمام مذاہب بشمول یہودیت اور عیسائی اپنی تعلیمات میں کرپشن کی وجہ سے عورت کو گناہوں کی سزا سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے عورت کو معاشرے میں اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ بحال کرایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ عزت اور وہ مقام دیا کہ جو اس کی ڈگنیٹی، اس کے وقار کو بحال کر سکے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عورت کو بحیثیت ماں اسلام نے کیا مقام دیا، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے اپنے معاشرتی نظام کا سب سے اہم انسٹیٹیوشن خاندان کا نظام عورت کے حوالے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاشرے کے فرد کا اس کی فطرت کے مطابق ایک دائرہ مقرر کیا۔ عورت کا دائرہ مستقبل کی جنریشن کی تربیت۔ معاشرے میں عورت کے حوالے سے جو غلط تصورات تھے، یعنی عورت کو نہ وراثت میں کوئی حق تھا، نہ اسے مہر کا کوئی حق تھا۔ عورت اگر شوہر کے انتقال کے بعد اس معاشرے کے اندر رہے تو اس معاشرے میں وہ بالکل ریجیکٹڈ تھی۔ اسے دوبارہ شادی کا حق، اس کی دوبارہ عزت کی بحالی، وہ مرنے والے شوہر کے بیٹے کی وراثت کے طور پر اس کی وراثت میں شامل ہو جاتی تھی اور اسے ایک گھر میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یعنی اس معاشرے میں عورت کو طلاق کا، خلا کا، ایک باعزت زندگی گزارنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ماں کی حیثیت سے وہ عورت ہے کہ اگر تمہیں خدمت کرنی ہے ماں اور باپ میں دونوں میں سے تو ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ باپ کی خدمت، ماں کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنی اہل کے ساتھ بہترین ہوں۔ عورت کی صورت میں آپ نے اسے گھر کی ملکہ بنایا۔ پھر بیٹی کی صورت میں آپ نے اگر تمہاری 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی تربیت کرو تو تم جنت میں اس طرح ہوگے جس طرح میری 2 انگلیاں۔ اگر 3 بیٹیاں ہوں، صحابہ نے کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے کہا اگر 2 ہوں تو بھی یہ مقام حاصل ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ اگر ہم 1 کے بارے میں پوچھتے تو آپ کا جواب پھر بھی یہ ہوتا۔ آپ نے وہ مقام دیا بیٹی کو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ سے ملاقات کے لیے آتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے، اور آپ ان کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد اپنی جگہ خالی کر کر اپنی بیٹی کو وہاں بیٹھنے کی دعوت دیتے تھے۔ عورت کے حوالے سے پھر جو وراثت کا نظام، کہ اس وراثت کے نظام کے ذریعے جس کا کوئی تصور نہیں تھا دنیا کے معاشروں میں، اسلام نے عورت کو وراثت کے نظام میں شامل کر کر اسے یہ حق دیا کہ وہ بھی چیزوں کی مالکہ بن سکتی ہے۔